حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ سنجیدگی سے اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ترقی اور خوشحالی کے کئی سنہرے مواقع ایسے تھے جنہیں خود ہم نے اپنی غفلت یا کم عقلی سے کھو دیا۔ اپنے مال میں سے اپنی بے سر و سامانی کے دن کے لیے قرض دو۔ جو ناگہانی آزمائش پر صبر نہیں کرتا وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ تنگی اور بھوک خدا کے خزانے ہیں، جسے دوست رکھتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ حق پر ہونے کے بجائے جھگڑا مٹا دینا بہت بڑی نیکی اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے نام رکھو۔ لوگ حرص حسد کو بدترین جذبات قرار دیتے ہیں، لیکن نام و نمود کا جذبہ فی الحقیقت ان سے بھی زیادہ خراب اور نقصان دہ ہے۔ بڑے یقین والے کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دو جب تک وہ مکلف نہ ہو۔ تم دنیا کو نیا کر رہے ہو، اللہ اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر غالب ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے دل کو تسلی اور راحت ہوتی ہے۔ جہنم کے قیدی کو کبھی چھڑایا نہیں جا سکے گا۔ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے اور وہ بہت گہری ہے۔ جو انسان اپنی آنکھیں حرام جگہ دیکھنے سے بند کر لے، اللہ اسے عمر بھر کوئی صدمہ نہیں دیتا۔ حرام مال سے صدقہ دینا گندے پانی سے غسل کرنے کے مترادف ہے۔ توبہ کے درخت کے لیے ندامت کے آنسوؤں کی آبیاری درکار ہے۔ جو بات عقل چھپاتی ہے، نشہ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا دار مردار ہے، اور جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کر، یہ شے روح کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا مال حلال ہونے کا یقین ہو۔ خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان حق سے ہٹ جاتا ہے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آخرت بھول جاتا ہے۔ یہ لوگوں ان میں سے نہ بنو جو بغیر کچھ کیے آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کی لذت پائے تو اس کو چاہیے کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو اللہ کا ولی ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے۔ جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بغیر نیکی اور عبادت کے آخرت میں ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ پروانہ ہمیشہ شمع کی طرف ہی جاتا ہے، بس اگر پروانے کی طرح مومن بھی شمع حق کا پرستار رہے تو مرتبہ صدق و رضا حاصل کر سکتا ہے۔ مشکل سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کا ہمت، صبر اور عقلمندی سے مقابلہ کیا جائے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ اندھے آدمی اور غریب آدمی میں کیا فرق ہے؟ اندھا آدمی کسی کو نہیں دیکھتا اور غریب آدمی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لیے نیک اعمال کماتا ہے جس دن کے لیے اعمال کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں۔ نیک نامی روح کا جوہر ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے نام کو بدنام کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مجھے شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ مایوس انسان کی زندگی میں نہ تو مقصد ہے، نہ مسرت، نہ سمت، نہ معنی۔ ناممکن وہ چیز ہے جس کے لیے کوشش کم کی جائے۔ ناممکن کا لفظ صرف بیوقوفوں کی لغت میں پایا جاتا ہے۔
اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلو کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی اور ہمارے پچھلوں کے ذریعے سے تمہاری خون کی حفاظت کی۔ ہماری خواہش ہمارے راستے کا پتھر ہے، اس کو ٹھوکر مار کر دریا میں پھینک دے، تب جا کر تو معرفت حاصل کر پائے گا۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں۔ اگر کوئی اور جگہ عزیز ہوتی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں گرفتار عذاب رہتا ہے، دنیا میں انہیں تلاش کرنے کی وجہ سے اور آخرت میں حساب کی بنا پر۔ مشکل سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کا ہمت، صبر اور عقل مندی سے مقابلہ کیا جائے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ بزدل اور ہچکچانے والے کے لیے ہر بات ناممکن ہے، کیونکہ وہ اسے ایسا ہی سمجھتا ہے۔ محنتی اور ذہنی آدمی کے لیے بہت کم باتیں ناممکن ہوتی ہیں۔ ہمیشہ نیک اولاد کے لیے طالب دعا رہو۔ تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے تابع ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ کپڑے پرانے ہوں، دل نئے ہوں، جس سے تم آسمانوں میں معرفت حاصل کرو اور زمین میں نصیحت حاصل کرو۔ آدمی کا پہرا اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ کیا ہوا عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کا اہل علم کے ساتھ چلنا، جانا آنا اور بیٹھنا اس کی دینی سمجھداری میں سے ہے۔ تم خیر میں رہو گے جب تک اپنے بھلے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے۔ بے شک وہ بندہ بڑا ہے جو مصیبت سے بار بار گزرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا وہ بندہ ہے جو کسی کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر، اور جس میں صبر نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ لمبی امید آخرت کو بلا دیتی ہے۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے، کبھی کسی کے پاس۔ جو نفاق سے نہ ڈرتا ہو وہ منافق ہے۔ اگر غریب آدمی کو ہمیشہ کے لیے گوشت نہیں ملتا تو امیر آدمی ہمیشہ اسے ہضم بھی تو نہیں کر سکتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی نہار منہ، یہ دو نام ملا کر یا غنیو یا مغنیو 313 بار پڑھیں۔ فرشتے رزق کی بوریاں بھر بھر کر لائیں گے۔ 7 دن یہ عمل کر لیں، اتنا عروج ملے گا دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو مہلت کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے گا، وہ اپنے عمل کو اچھا اور خوبصورت بنا لے گا۔ اندھے کے سامنے آنسو بہاؤ گے تو اپنی بینائی کو ضائع کر بیٹھو گے۔ دنیا میں 3 چیزیں بیکار ہیں: بنجر زمین پر بارش، دھوپ میں چراغ، اور اندھے کے نکاح میں خوبصورت بیوی۔ آنکھوں کے اوپر اجوا کھجور کا چھلکا مسل دو، نظر اتنی تیز کہ رات کو بھی دکھائی دینے لگے گا۔ بیوی کے تمام حقوق پورے کرو، اس پر شفقت کرو، اور خدا کی طرف سے اس کے متعلق عائد کردہ تمام فرائض ادا کرو، نیز اس کا مہر بھی حلال کی کمائی سے ادا کرو۔ تم میں جو برا ہے وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ ہم موت سے پہلے کھائیں پیئیں اور کھیلیں۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں نیک باتیں سکھاتا اور رات کو سوتے وقت کپڑے پہناتا ہے، اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضال ہے۔